مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب بھی ہم سوال کرتے ہیں اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں عرض کروں کہ آپ سوال کے جواب میں جلد بازی نہ کیجیے گا، لیکن اس کے باوجود بھی بعض ناظرین یعنی ہمیں یہ جو سوال ہم نے کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ ہفتہ وار رسالہ فیضان رجب میں ذکر کردہ حدیث پاک میں اللہ پاک کا مہینہ کس مہینے کو کہا گیا ہے، تو یہ جواب تھا اس کا رجب۔ ایک بہت بڑی تعداد نے جواب صحیح دیا، لیکن یوں کہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد سے ایک چھوٹی تعداد نے جواب غلط دیا۔ کسی نے رمضان دیا ہوگا، شعبان کہا، کسی نے رمضان کہا۔ تو اب ایک حالانکہ ہم نے اس سوال کے اندر ہی ایک طرح سے اشارہ بھی تھا فیضان رجب جو ہفتہ وار رسالہ ہے۔ بہرحال اب اتنا عرض کرنے کے باوجود بھی لیکن ناظرین جلد بازی کرتے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ عرض کروں گا کہ جب آخر میں ہم سوال کریں گے تو آپ نے جو ہے وہ تحمل مزاجی کے ساتھ آپ کو 45 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ان خوش نصیبوں کے نام چل رہے ہیں، اور اب ہم بلا تاخیر اپنے سلسلے میں جو جھلکیاں ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل شامل کرتے ہیں، اور جو جھلکیاں ہیں وہ شامل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک پروگرام ہے اتنا پیارا جیسے ہو کوئی جگمگ تارا۔ ہزاران عرب اس کے در پر جاؤ تیرا آستانہ چھوڑ کر، اس کو علم دین کے کبھی ختم نہ ہونے والے خزانے سے نواز کر اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ چھوڑ فکر دنیا کی، یہ اس سیڑھی کا جو پیس ہے، یہ مبارک پیس، اس پہ رنگ بھی گنبد خضرا والا موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ دل وہی رہ گیا جو وہی رہ گئی، ہم سفیروں باغ میں خدا را مٹا دو۔ کام پہ بھی مجھے کو چلا دے، بندہ نماز میں تیری ذات خواجہ میں خواجہ کا تجھ پہ کسوں کا خیال ہے۔ ہمارے نہیں ہوتے، چوہے نے باورچی خانے میں سبزی کٹا کر دیکھی، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر۔ اور اتھے ایک دوست ساڑھے ملتان دے میرے ساتھ نے، منتشر ہے خیالات کی وادیاں، تو جو حسن و جمال
یا حبیب اللہ. کرتے ہیں کہ محشر میں کیا بات رضا کی سبحان اللہ. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ جھلکیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ یقین جانے آپ سلسلے کی جان ہوتی ہیں. آپ ناظرین کو دکھاتے ہیں اتنی زبردست جھلکیاں، اور ناظرین کہتے ہیں کہ اتنا کچھ دکھایا پر ٹائم رہ جاتا ہے مختصر. جب جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں تو سلسلے میں برقرار رہنا بھی ان کے لیے ایک بالکل. آسان ہو جاتا ہے کہ یار ہماری بھی فرمائش جو ہے نا انشاءاللہ عز و جل شامل ہوگی. چلیں کچھ یوٹیوب سے ابتدا کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ایک میسیج آیا تھا کہ جس طرح اسماء النبی یہ جنید بھائی سے ریکارڈ کروائے گئے تھے تو انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ سجیشن دی ہے کہ اسی طرح اللہ پاک کے صفاتی نام بھی جو ہے نا ان سے ریکارڈ کروائے جائیں. انشاءاللہ عز و جل نیت کرتا ہوں میں کہ میں جنید بھائی تک یہ پیغام، یہ مشورہ آپ کا جو ہے وہ جب ہمارا سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے وہاں سے یہ ہمیں مشورہ آیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو ضرور جو ہے وہ اپنا عرض کریں گے. اچھا، دوسرا ایک میسیج یہ آیا ہے کہ جس وقت آپ نے اسماء النبی یہ دکھائے تھے اس وقت میں پروگرام میں شامل نہیں تھا. رضا بھائی غالباً یہ وہی اسلامی بھائی وقار نام ہے ان کا، میں بھی پاسبل کہ جب آپ کو یاد نہیں کہ بار بار جن کی فرمائش آتی تھی ہم رہ جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت یعنی گزشتہ جب ہم نے ہفتے کو سلسلہ دکھایا اس وقت تو یہ ہم شامل میں نہیں تھا، لیکن جب بعد میں آپ نے یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تو اس وقت میں نے یہ سلسلہ دیکھا تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت جو ہے وہ خوشی ہوئی کہ آخرکار آپ نے وہ اسماء النبی جنید بھائی والے وہ شامل کر لیے. الحمدللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ سر. آپ ایک اچھا یوٹیوب کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کچھ میسیجز میں اس کے SMS کے بھی شامل کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک مشورہ دیا ہے اور واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے. رضا بھائی بھی انشاءاللہ اس کو انڈوز کریں گے کہ کہتے ہیں کہ ایک مشورہ ہے کہ چونکہ مدنی چینل پوری دنیا میں براڈ کاسٹ ہوتا ہے، اس لیے اگر اسلامی بھائی درس و بیان میں جو انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ پہلے چیک کر لیں یا پریکٹس کر لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ بعض دفعہ جب انگلش الفاظ بولے جاتے ہیں تو کیا کا کیا ہو جاتا ہے. یہ عثمان اتاری ہیں میرپور سے. بالکل آپ سے 100% جو ہے وہ ہم ایگری کرتے ہیں. ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا رضا بھائی گزشتہ 1-1.5-2 سال پہلے ہماری مبلغین کی ایک انگلش کلاس جو ہے وہ اپنا ہوتی تھی جس میں انگلش سکھائی جاتی تھی، ایکسینٹ وغیرہ. تو اس میں باقاعدہ اس بات کا التزام اس کو لازم قرار دیا جاتا تھا کہ آپ کو اگر کچھ بولنا ہے تو آپ وہ جملے لکھ کر لے آئیں اور پہلے جو ہمارے سر ہیں ان کو جو ہے وہ بتا دیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ پریکٹس بعض اوقات کسی چیز کی جاتی ہے لیکن وہ جس وقت ادائیگی کی جا رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت وہ صحیح طریقے سے نہیں نکلتا. تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ عرض کریں گے ہمارے مبلغین کو، کیونکہ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد نگران شورا جو ہے وہ ہمارے نعت خوان اور مبلغین جو مدنی چینل کے ہیں ان کا ایک مدنی مشورہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مشورہ ضرور عرض کریں گے. جلدی میں پڑھ لوں اس سے پہلے کہ رضا بھائی تیار ہونے والے ہیں. آج ہمیں سوشل میڈیا والوں نے نا تھوڑا سا ریلیف یوں دے دیا کہ ہماری ابھی فیس بک پر ابھی ہی جسٹ جو ہے نا وہ شاید ہم ابھی گئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال جب تک ہم کر لیتے ہیں. ایک میسیج ہے، دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے کوئی سلسلہ کیا جائے جس میں ان کا انٹرو وغیرہ ہو اور کام کا طریقہ کار بتایا جائے. یہ جب مدنی چینل کا آغاز ہوا تھا 2008 میں تو 1-1.5 سال کے بعد ایک سلسلہ تھا، اس کا نام ہی غالباً شعبہ جات کا تعارف اس نام سے. دعوت اسلامی کا تعارف یا شعبہ جات کا تعارف. وہ اسد بھائی جو ہمارے مدنی چینل کے جو نگران ہیں خوابوں کی تعبیر سلسلہ کرتے ہیں انہوں نے کیا تھا. اس میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈز ہوتے ہیں ان کو بلاتے تھے طریقہ کار. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیے ہوئے بھی تقریباً 9-10 سال ہو گئے اور دعوت اسلامی میں شاید مطلب 20 ڈپارٹمنٹس کا اضافہ اور بہت ڈیجیٹل انداز میں. اچھا، ڈیجیٹل انداز میں جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ عز و جل رضا بھائی کو بھی ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ انشاءاللہ
ایک دو دن کے بعد نگران شورا جو ہے Documentary. شعبان اور رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مدنی مشورہ کرنے جا رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا ناظرین سے کہ آپ رمضان المبارک میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کون سی ٹرانسمیشن. کچھ چیزیں تو ہماری یوں سمجھیں کہ وہ طے ہیں کہ یہ اس وقت میں یہ آئے گا، لیکن پھر بھی آپ مشورہ دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مشورہ اگر ہمیں مل گیا وقت پر تو انشاءاللہ آنے والے 2-3 دن کے بعد جب نگران شورا کا یہ مشورہ ہے تو اس میں کچھ ایسے مشورے ہوں گے جو ان کو دیے جا سکتے ہیں ٹرانسمیشن کے حوالے سے، تو بالکل ضرور ہم شامل کریں گے. بالکل. سعید راجپوت ہیں، کہتے ہیں جناب عبدالحبیب بھائی کا قصیدہ بردہ شریف دکھا دیں، 313 بار درود پاک کی مدنی فیس یہ دیتے ہیں. ریاض احمد بھائی ہیں، کہتے ہیں اشفاق بھائی کی نعت سنا دیں معراج شریف والی. مزید ذیشان بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اللہ پاک آپ دونوں کو بار بار مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے. ریاض بھائی نے جو مدنی فیس دی ہے وہ 5000 بار درود پاک کی دی ہے. ماشاءاللہ. استخارے کی بھی کچھ آ رہی ہیں کہ جناب استخارہ کر دیں، اس طرح کر دیں. تو یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جسٹ پروگرام سے پہلے تقریباً 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان کا جو ٹائم ہے ہر ہفتے کو یہ روحانی علاج اور استخارہ پروگرام آتا ہے. استخارہ ہو یا روحانی علاج اس میں ضرور معلوم کیجئے گا. اس کے علاوہ بھی اور دن بھی پروگرام آتا ہے. باقی دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ کئی مقامات پر مدنی بستے لگائے جاتے ہیں جہاں اوراد عطاریہ تعویذات دیے جاتے ہیں. اور میں ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً ماہانہ 3 لاکھ افراد یہ روحانی علاج کے شعبے سے جو ہے نا وہ فیضیاب ہو رہے ہیں. ماہانہ 3 لاکھ کی ہے، یعنی اگر آپ اس کو سالانہ پہ لے کے جائیں تو تقریباً 36 لاکھ افراد جو ہے نا وہ اس صرف ایک شعبے سے دعوت اسلامی کے فیضیاب ہو رہے ہیں. اس طرح کے دعوت اسلامی کے تقریباً 80+ ڈپارٹمنٹس ہیں الحمدللہ. تو یوں دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں. جیسے یہ ایک رپورٹ کی بات کی تو جو ناظرین میں سے کسی نے مشورہ دیا تھا، تو اس طرح کے بہت سارے جو کہتے ہیں نا بیہائنڈ دا سین یا جو ہڈن رپورٹس ہیں وہ جب لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو پتہ لگتا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو پتہ چلا کہ جناب معذور اور اس طرح کی کوئی بات چلی تو ان کو بتایا دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا فیضان ریہیب. کچھ ویڈیوز تو وہ تو حیران رہ گئے کہ اچھا یہ بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ آپ اسپیچ تھراپی کرا رہے ہیں، آپ جناب اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں. تو بڑا ایک انسپائرنگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے. یوں سمجھے رضا بھائی، صحیح بات یہ ہے کہ ایک تعداد یا لوگ ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کو ایک صرف جیسے مثال مساجد میں درس و بیان اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہی دیکھا ہے، لیکن جب وہ ہمارے فیضان مدینہ کا بعض شخصیات جب دورہ کرتی ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹس دیکھتی ہیں اور الحمدللہ ویل آرگنائز انداز میں جس طریقے سے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ چلائے جا رہے ہوتے ہیں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، مدنی چینل، اس کے علاوہ اور تو واقعی مطلب ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. تو ہمارے کچھ ناظرین کو دکھانا بھی ہے ایک پویم ہے تو وہ کچھ دیکھ لیں، بچوں کے لیے ہوتی ہے. ہماری کوشش یہ بھی پہلے ہوتی تھی اب بچوں کو تھوڑا سا پہلے دیں، ابتدا بچوں سے کرتے تھے. چلے پویم سے جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک چیز ہے اس کو دکھاتے ہیں. جی. لالچی چوہا ایک چوہے نے باورچی خانے میں سبزی کے ٹوکر دیکھی. ایک چوہے نے باورچی خانے میں سبزی کے ٹوکر دیکھی. اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے اپنے تیز دانتوں سے ٹوکری میں سوراخ کیا اور اندر چلا گیا. اس نے دیکھا ٹوکری میں آلو ٹماٹر گاجر رکھے ہیں، مٹر گاجر. اس نے سوچا آج تو مزہ آ جائے گا بھائی، اور ان سبزیوں پر ٹوٹ پڑا. جب پیٹ بھر گیا تو اپنے بنائے ہوئے سوراخ سے باہر نکلنے لگا، لیکن نہیں نکل پایا کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ موٹا ہو گیا تھا. اس نے رونا شروع کر دیا. وہاں ایک کبوتر آیا، پوچھا میرے دوست کیا ہوا؟ چوہے میاں تم رو کیوں رہے ہو؟ چوہے نے اپنی کہانی سنا دی. تو زیادہ کھانے کی وجہ سے تمہارا پیٹ موٹا ہو گیا ہے، اب اپنے پتلے ہونے کا انتظار کرو تاکہ تم آزاد ہو سکو. یہ کہہ کے کبوتر اڑ گیا.
سے پکڑا اور کھا گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ غفران ہیں اور انہوں نے پویم کو لائف میں پڑھا. یہ بھی ایک کمال ہے کہ اس طرح پڑھنا. نہیں، اصل میں یوں ہے کہ ویسے تو یہ پویم جو ہے جی. باقاعدہ وائس اوور کے ساتھ انہی کی وائس اوور میں یہ ریکارڈ ہوئی ہے نا، لیکن چونکہ وہ جیسے حسن رضا نے بھی الحمدللہ ہمیں ریکارڈ کروائی تھی نا، آپ نے دیکھا ہوتا، اس پر ہم نے فوٹیجز لگا لیے تھے، تو یہ لائیو میں بھی اس طرح سے جو ہے وہ ہو گیا. اور بہرحال میں نے جب یہ پویم دیکھی، لیکن بہرحال پویم تو پویم ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی چوہا ہے، جب اس نے جاتے ہوئے اس کا پیٹ موٹا ہوا ہے نا، تو وہ واپسی ٹوکری میں سے نکل رہا ہے، تو اگر کچھ جگہوں پہ اگر وہ ٹوکری کی وہ ہے تو اس کو وہ دانت تو اس کے محفوظ ہیں تو وہ اس کو کاٹ سکتا تھا. بہرحال پویم تو جس طریقے سے بنائی گئی ہے تو چوہے تو واقعی چوہے ہوتے ہیں، اور جن کے گھروں میں چوہے کھانوں اور ان چیزوں کی اشیاء میں داخل ہوتے ہیں، اور واقعی وہ گھر واقعی مطلب یوں سمجھے کہ قابل رحم لوگ ہوتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں رضا بھائی. پہلے ایک جگہ پہ تھا، واپسی آ رہے تھے تو میرے ساتھ ایک شخص تھے، تو میں نے پوچھا یار بات چل رہی تھی گھروں کی، تو یار لوگ گراؤنڈ پہ کیوں نہیں رہتے؟ کہتے ہیں چوہوں کی وجہ سے. کراچی میں کانسیپٹ ہے کہ گراؤنڈ میں وہ آ جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات، پھر ہوا وغیرہ کے معاملات، فرسٹ فلور زیادہ اچھا رہتا ہے. میں نے اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن میسیجز بہت سارے آ رہے ہیں، لیکن میں اس سے اختلاف جو ہے وہ اپنا کروں گا. میرا چونکہ چوہے کا تذکرہ ہوا تو میں ایسے ہی نہیں جو ہے وہ بول رہا. میرا گھر 5th فلور پر ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ سمجھ لیں اس کے باوجود بھی گزشتہ کچھ 1-1.5-2 مہینے پہلے تک چوہے نے جو حال کیا ہوا تھا، اور وہ یعنی ایسا کترتے ہیں واقعی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دانت دیے ہوئے، وہ پوری کی پوری سرنگ جو ہے وہ اپنا بنا جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ جب یہ چوہے جس پر بیتتی ہے جناب وہی سمجھ سکتا ہے. میسیجز بہت سارے ہیں، کہتے ہیں گزارش ہے یاد خدا اور مصطفیٰ میں اشفاق بھائی، محمود بھائی، عارف بھائی، آصف بھائی کو ایک ساتھ بلائیں، اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی نیت ہے. مدثر شیخ ہے، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی کی جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی تھی وہ دکھا دیں. انہوں نے مدنی فیس بھی دی ہے. ایک اور فرمائش آئی ہے کلام کی کہ اشفاق بھائی کا ایک پروگرام لائیو آتا ہے اور بھی آنے چاہیے. پھر آیا کہ جناب اس بار رمضان میں یاد خدا اور مصطفیٰ اور ذہنی آزمائش اور آپ کا مدنی چینل آئے گا؟ سوال ہے تو کیا آئے گا رمضان میں، کہ 2-4 دن کے بعد اس پر ایک مشورہ ہونا ہے، تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. میں ایک چیز عرض کر دوں ناظرین کو، گزشتہ کافی سلسلوں سے انس بھائی کے حوالے سے ہمیں میسیجز موصول ہو رہے تھے کہ آپ اپنے سلسلے میں ان کو بلائیں. تو الحمدللہ عز و جل میں نے سید عابد باپو سے کل رابطہ کر کے اپنی عرضی تو پیش کر دی ہے کہ آئندہ آنے والا جو سلسلہ ہے ہفتے کا، اس میں انشاءاللہ عز و جل انس بھائی بطور مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ نعتیں بھی جو ہے وہ سنائیں گے. تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز، کوئی سوال ہے انس بھائی سے کرنے کا، تو وہ آپ ابھی ہی جو ہے وہ کر دیں. تو انشاءاللہ جب ہم تیاری کر کے لے کر آئیں گے، تو اگر انس بھائی یعنی کوئی ایسی ٹریجڈی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، تو الحمدللہ عز و جل نیت ہے کہ آئندہ سلسلے میں انس بھائی ہمارے ساتھ اس سلسلے کے اندر ہوں گے. جامعۃ المدینہ میں وہ غالباً پڑھتے بھی ہیں. انشاءاللہ ان جامعۃ المدینہ کے حوالے سے بھی اور ان کے حفظ وغیرہ کے حوالے سے بھی اور دیگر گفتگو بھی انشاءاللہ عز و جل ان سے کریں گے. کیونکہ میسیج یہ تھا، جب یہ میں نے جب میسیج پڑھ رہا تھا رضا بھائی، تو کل اس وقت ایک میسیج تھا، تو اس کے بعد میں نے سید عابد باپو سے رابطہ کیا، اور وہ میسیج کیا تھا کہ انس بھائی کو جلدی سلسلے میں بلائیں، کیونکہ 9 مارچ سے انس بھائی کے پیپر شروع ہو رہے ہیں، انہوں نے پیپروں کی بھی تیاری کرنی ہوگی. تو بہرحال جب میں نے یہ میسیج پڑھا تو میں نے کہا کہ چلیں سید عابد باپو سے رابطہ کر لیتے. الحمدللہ انہوں نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ آگے مجلس سے عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک. ایک فرمائش ہے اشفاق بھائی کی نعت یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ، یہ ہم پہلے بھی چلا چکے ہیں، دکھا چکے ہیں، اور کچھ انس بھائی کی اس سے بھی کلام کی فرمائشیں ہیں، تو اس کو رکھتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے وہ خود آئیں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں غلام رسول کا کوئی نیو ایپیسوڈ بنائیں، تو بالکل غلام رسول کے ایپیسوڈز پہ بھی کام چل رہا ہے. اور اس وقت جو کام ہو رہا ہے، جو آ رہی ہیں سیریز، وہ آ رہی ہے رائکا کی، تو جو بچیوں کے حوالے سے بھی بڑی یوں کہہ لیں کہ مفید ہیں، اور وہ اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، دیکھنے کو. اچھا، یہ جو میں عرض کروں نا کہ یہ جو غلام رسول کے حوالے سے ہمیں ایک یوٹیوب پر ہی غالباً جو ہے وہ میسیج تھا کہ آپ ایک ایسا یعنی کیریکٹر ہے جو غلام رسول کے جو اینیمیٹڈ خاکہ ہے اس میں اضافہ کریں کہ جو اسپیشل پرسن ہو، یعنی ایک بچہ ہو
لیکن اسپیشل پرسن ہو لیکن اس کے اندر کچھ ایسی خاص جس کو کہتے ہیں کہ وہ طاقت ہو کہ وہ اسپیشل لگتا نہ ہو. جس طرح بعض لوگ نا کسی بچے کو جس کے اندر کوئی اس طرح کی کمی ہوتی ہے تو حقیر سمجھتے ہیں, تو لیکن وہ اس کے اندر نہ ہو. تو الحمدللہ وہ میسیج میں نے جب یوٹیوب پر یہ ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے جن کا میسیج تھا وہ میرے پڑھنے کے بعد میں نے جو ہمارے اسلم بھائی ہیں جو کڈس مدنی چینل کے ہیڈ ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان کو میں نے یہ جو میسیج تھا یہ ان کو ڈیلیور کیا. تو ان کا الحمدللہ ایک پازیٹیو ریپلائی آیا اور انہوں نے کہا کہ ایک ہماری نئی سیریز ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک بچے کا کریکٹر ہے جو ویل چیئر پر ہے. اچھا. ہاں ویل چیئر پر ہے لیکن اس میں ابھی کافی وقت لگے گا. کچھ انٹرنل کچھ ہمارے مسائل ہیں, ظاہری بات ہے وہ ہم آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتے. بس صرف یہ ہے کہ دعا کریں جو ہماری ہمیں جو کچھ انٹرنل پرابلم ہیں یہ چیزوں کے بنانے وغیرہ کے اندر تو وہ حل ہو جائیں تو انشاءاللہ جو اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں جلد آنا شروع ہو جائیں گی. ابھی ہم چلتے ہیں محمود بھائی کے کلام کی طرف, اور وہ کلام جو ہے وہ اپنا ہمیں جو کہا گیا تھا یاد خدا و مصطفیٰ میں میرا دل اور میری جان مدینے والے, اگر یہ ریڈی ہے تو یہ چلا دیں. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے یا رسول اللہ
جزاک اللہ، بہت شکریہ. جو ہے وہ اب ہم جا رہے ہیں، ایک دو کچھ میسیجز ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک انٹرسٹنگ میسیج ہے. بہرحال ایک مرتبہ کھلے آنکھ میں سورہ ملک کھڑے ہو کر پڑھنے کی فضیلت بتائی تھی، مجھے وہ کلپ چاہیے. کھلے آنکھ اس وقت غالباً شاید پتہ نہیں 1200-1300 سے اوپر سے جو ہے وہ بالکل اپنا ایسا ہی. چلے گئے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سے کھلے آنکھ کا ہے؟ نہ کوئی ایپیسوڈ بتایا، نہ ڈیٹ بتائی، اور وہ کلپ آپ کو چاہیے. تو اب بتائیں کہ کیسے چاہیے. بالکل ایسا ہی. بالکل ناظرین فرمائشیں کرتے. خالد احمد بھائی کہتے ہیں جناب میری فرمائش ابھی تک نہیں چلائی، کافی دنوں سے پینڈنگ پر کر دیا ہے. ایک حسان بھائی کے کلام کی فرمائش کی تھی. اب کون سا کلام تھا حسان بھائی کا، کس جگہ پڑھا گیا تھا؟ ظاہر یہ ساری چیزیں ہیں، اگر تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں گے تو آسانی ہوگی. محمد ولید بھائی ہیں، میسج کرتے ہیں کہ مدنی منوں کا سنتوں بھرا اجتماع پھر سے ہونا چاہیے مدنی چینل پر فرائیڈے کو. اچھا مشورہ ہے انشاءاللہ. یہ ہماری جو ہم سید عابد باپو جب آئے تھے نا 2 ہفتے پہلے، تو اس وقت ان کو عرض کی تھی کہ یہ کڈس مدنی چینل کی جو ٹائمنگ ہے ان میں کوئی کسی، تو انہوں نے نیت تو کی تھی انشاءاللہ عز و جل جیسے یہ اپروو ہو جائے گا تو انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے گا. ایک میسیج ہے کہ جن کے رجسٹرڈ قرآن اندازی میں یہ جو ذہنی آزمائش میں جنہوں نے رجسٹر وغیرہ لکھے تھے، کہہ رہے ہیں کہ جن کے قرآن اندازی میں نام نہیں آئے ان کو کیا تحفے دیے جائیں گے؟ اگر ہاں تو مجلس رابطہ کرے گی یا کون رابطہ کرے گا؟ اسی طریقے سے ابھی ہمارے کال سینٹر سے بھی مجھے ایک میسیج جو ہے وہ آیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی میسیج کیا ہے. بنت نذیر اتاریہ برے والا سے ہمارا ذہنی آزمائش میں نام نکلا تھا، رجسٹر بنانے کے حوالے سے ابھی تک ہمیں تحفہ نہیں پہنچا، اور باپو نے بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کل جب سید یہ یوسف باپو سے رابطہ کیا تھا اس حوالے سے کہ کیا پالیسی ہے جن کے رجسٹر آئے تھے ویڈیوز وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ جن کے نام نکلے ہیں چاہے وہ اپلیکیشن میں، تو ان کے تحفے بھی ابھی تک روانہ بعضوں کے نہیں کیے جا سکے. تو جائے کہ جن کے رجسٹر آئے تھے، تو یہ بات کا جو ہے وہ پروسیس ہے، تو آپ مایوس نہ ہوں. لیکن انہوں نے قید لگائی ہے کہ جن کا نام نکلا ان کو تو ملیں گے تبرکات. اس کے علاوہ جن کے رجسٹر وغیرہ آئے تھے، ویڈیوز وغیرہ آئی تھی، لیکن ان کا قرآن اندازی میں نام نہیں آیا، تو یوسف باپو نے کہا ہے کہ کوشش ہے کہ اگر کوئی تبرکات وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہو گیا، کچھ مزید آ گئے، تو انشاءاللہ عز و جل پہلے والوں کو روانہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل ان کو روانہ کیا جائے گا. ایک میسیج آیا تھا ہمارے MCR کے اسلامی بھائی، اگر اس پر کوئی جواب دینا چاہیں تو وہ دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کیا ہر وہ پروگرام جو لائیو ہو جس میں کالز شامل ہوتی ہیں اس میں میسیج شامل ہوں نہ ہوں، مگر نیچے جو ہے نمبر چل رہے ہوتے ہیں اور میسیج نمبر بھی ساتھ چلتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہ SMS بیک پر پڑھے جا رہے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یعنی ہر سلسلے کا فارمیٹ چلو جو لائیو ہو رہا ہے اس کے اندر کالز تو عموماً ہوتی ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر سلسلے کا فارمیٹ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر SMS شامل ہوں. رضا بھائی یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ شاید ہماری یہ جو گرافکس کے ذریعے اینیمیٹڈ جو وہ بنی ہوئی ہے، تو MCR کے اسلامی بھائیوں سے یہ عرض کریں گے کہ وہ ناظرین کو کنفیوژن یہ ہے کہ اگر کسی سلسلے میں SMS نہیں لیے جاتے تو اب وہ بیچارے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ SMS کا چونکہ ٹکر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے کا فارمیٹ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ SMS سلسلے میں شامل کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسا ممکن ہے کہ وہ جس سلسلے میں SMS نہ ہو ان کی پٹی میں سے اگر SMS والی سلائیڈ ہٹ سکتی ہو تو اس کو ہٹائی جو ہے وہ جائے. مزید کچھ فرمائشیں ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ رمضان کے اس سے اندر پہلے آپ سے ایک سوال ہے. ہمارے SMS والوں نے آپ سے سوال کیا. مجھ سے کی؟ ہاں آپ سے. ٹھیک ہے میں ہاتھ باندھ لیتا ہوں. جی رضا بھائی آپ اینک کیوں نہیں لگاتے؟ اگر آپ کی یہ ٹھیک ہو گئی ہے آنکھیں تو ہمیں بھی وہ نسخہ بتا دے. اللہ اکبر. نسخہ تو کیا ہے، کچھ نہیں ہے اصل میں. آئی کیٹریک آپریٹ جو ہوا تھا، میں نے عرض کیا تھا پچھلے سلسلوں کے اندر کہ آنکھوں میں ایک موتیا آیا تھا، تو وہ دونوں آنکھوں میں تھا. جب وہ کیٹریک کا آپریٹ ہوا تو اس لیے وہ چشمہ یوں اترا. یعنی میں نے کوئی نظر کم کروانے کے لیے کوئی الگ سے ایسا نہیں کیا، اس کی بھی نسخہ وہ نہیں ہے. یہ تو کوئی کہہ لیں گے بس وہ کیٹریک اترا تو آرٹیفیشل لینس لگائے اس لیے وہ گلاسز اترے ہیں، مگر قریب کا چشمہ مجھے لگ گیا ہے. میں اپنی شاید میری یہ پاکٹ میں ابھی رکھا ہوگا تو یوں سمجھے. ہاں یہ رہا. اچھا یعنی جو آپ کے لینس لگے ہیں بیسیکلی وہ دور کی صحیح ہو گئی ہے، مگر جو قریب کی پہلے صحیح تھی تو اب وہ خراب ہو گئی، تو ناظرین بھی قریب کا چشمہ پہننا پڑتا ہے. تو یوں ایک معاملہ ہے.
رمضان میں ہم نے سوال کیا تھا جناب، ہم نے پوچھا تھا لوگوں سے کہ رمضان کے اندر کیا کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو میسیجز آ رہے ہیں جناب، ذہنی آزمائش ہو گئی کہ کوئز کوئز پروگرام ضرور ہونا چاہیے. ایک آیا کہ بچوں کا ایسا پروگرام ہو جس کی ہوسٹنگ سید حذیفہ کریں، نعت خواں بھی ہوں، ہم 1,00,000 بار درود پاک رمضان میں پڑھیں گے اور یہ سلسلہ لائیو ہونا چاہیے. کون سا؟ بچوں کا بتا رہے ہیں، ہوسٹنگ سید حذیفہ ہیں، کوئی وہ کر رہے ہیں، نعت خواں بھی اس کے اندر ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا پروگرام 1,00,000 درود پاک پڑھنے کی یہ نیت کر رہے ہیں. اور بھی اس طرح کی فرمائشیں ہیں. جنید شیخ اتاری محمود بھائی کو کھلے آنکھ صدی اعلیٰ کہتے میں بلوائیں. ٹھیک ہے، کچھ کالز ہم شامل جو ہے وہ سلسلے میں کرتے ہیں. ٹائم زیادہ اوپر ہو گیا ہے جی. میرا نام جیسن ندیم اتاری ہے، خانواز سے عرض کر رہا ہوں. پچھلے مدنی مذاکرے میں اینڈ پہ ایک کلام پڑھا گیا، محمود بھائی نے پڑھا خواجہ غریب نواز کے حوالے سے، تو وہ کلام سنا دیجیے. میرے انشاءاللہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ناظرین سے یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں جب تک دوسری کال ہم لیتے ہیں کہ مدنی فیس دینے میں ہم نے ایک لگائی تھی، ایک عرض کی تھی سب سے کہ درود پاک کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنے کی، اسٹڈی کرنے کی، پڑھنے کی نیت ضرور کرنے، کوئی کتاب، کوئی رسالہ، کچھ بھی اس طرح کا. تو اب آہستہ آہستہ کیا ہوا ہے اکبر حسین بھائی کہ وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. تو درود پاک تو ہم نے پڑھنے ہی ہے، اس کی مدنی فیس تو بالکل کریں ساتھ میں مرحبا، مگر ساتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ضرور کریں. اب یہ کتاب ماشاءاللہ بہت زبردست کتاب آئی ہے مفتی قاسم صاحب کی، سیرت الانبیاء. واقعی لوگوں کو سٹوری پڑھنے سے دلچسپی ہوتی ہے، پرانے واقعات پڑھنے سے ہوتی ہے، اور بعض ایسے انبیاء کرام کے نام بھی ہیں جو شاید ہم نے نہیں مطلب وہ معلوم ہوتا لوگوں کو. تو اس طرح کی سیرت پڑھنے کو انشاءاللہ ملے گی. مزید کال شامل یہ کتاب پڑھنے کی بھی نیت، اگر یہ کتاب پڑھنے کی نیت میرے پاس آئی ہے اس طرح کی نیت سیرت انبیاء کی. ہمارے ایس ایم ایس والے بھی پیچھے نہ رہیں، وہ بھی الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ میسج کریں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل، آپ یعنی یوں سمجھے کہ آپ فرمائش کریں نہ کریں لیکن اس کی نیت جو ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. مزید کال شامل کرتے ہیں جی. حضور سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں 2018 میں چل مدینہ والی محفل کی جھلکیاں دکھا دیں تو برائے کرم اگر ہو سکے تو برائے خاک مدینہ. جب مدینے کی یہ یعنی محفل مدینہ ہو یا وہاں مدینے کے، یعنی خود ہمیں بھی، مجھے ذاتی طور پر بھی الحمدللہ عز و جل خوشی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے وہ کلپ وغیرہ جب ہم جب دیکھتے ہیں. تو بہرحال یہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں تیار کر کے لے کر آئیں گے. ایک میسج بہرحال میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، وہ یہ ہے اسلامی بہنوں کی طرف سے یا کسی اسلامی بہن کی طرف سے کہ افتتاح بخاری اور اختتام بخاری یہ مدنی چینل پر لائیو ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ کا جو ٹائم ہے اس میں جو ہے یہ ہو تاکہ اساتذہ کے ساتھ مطلب اس کو دیکھا جا سکے. اس کی وجہ جو ہے انہوں نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عموماً یہ رات میں ہوتا ہے اور اسلامی بہنیں کو یہی کہا جاتا ہے وہ گھر کے اندر ہی شامل ہوں. تو اب گھر میں بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، شور ہوتا ہے، تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک اس طرح سے بیٹھنا جس طرح جامعۃ المدینہ میں اپنے اساتذہ کے ساتھ، تو ان کو تو جو اسلامی بھائی ہیں ان کو تو حاصل ہو جاتا ہے. تو میسج تھا کہ یہ میسج آپ نگران شورا تک پہنچا دیں. تو میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل جو یہ ہمارا مشورہ ہونے جا رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا. اب قبول کرنا نہ کرنا یہ تو ان کی ثوابدید پر ہے، انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا. جی ماشاءاللہ. ابھی ہم جا رہے مدرسۃ المدینہ کا ایک خاکہ غالباً یہ کٹس پر ہی چلا تھا، تو ہم سے فرمائش کرنے والوں نے کہا تھا کہ مدرسۃ المدینہ میں ایڈمیشن کے حوالے سے ایک بہترین وہ خاکہ بنایا گیا تھا، وہ دیکھنا چاہ رہے تھے. الحمدللہ وہ تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. کیا سوچ رہا ہے بھائی؟ کام کر کام. احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی. کیا ہوا بھائی؟ پنچر ہو گئی ہے. میں ٹھیک کر دوں گا. ہو جایا کرے یار. تم اس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ ہاں. ہو جا یہ ٹھیک ہو گئی، اب آپ جلدی جائیں، دیر نہ ہو جائے. سبق جلد. ادھر آؤ میرے پاس. جی استاد آ گیا. کیا تیرا بھی دل چاہتا ہے اس مدرسے میں پڑھنے کا؟ ہاں لیکن پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور پنچر بھی تو لگانے ہیں.
मौला तू मेरा हाफिज़ मज़बूत कारी साहब बना दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा ये शागिर्द है, इसको इस मदरसे में पढ़ने का बहुत शौक़ है, पर इसके पास ना फ़ीस के पैसे हैं ना किताबों के। मैंने इसकी आंखों में देखा है, इसे पढ़ने का बहुत शौक़ है, बगैर पैसों को किस तरह पढ़ सकता है? अरे भाई आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप तो खुश नसीब हैं, आपके इतना करीब मदरसतुल मदीना मौजूद है। आपका ये बच्चा बगैर फीस के इस मदरसे में पढ़ सकता है। क्या वाकई? जी हाँ, क्योंकि मदरसतुल मदीना में तमाम बच्चे बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ते हैं और दीन की तालीम हासिल करते हैं। लिहाजा आप आज ही इस बच्चे का दाखिला मदरसतुल मदीना में करवा दीजिए, और जो बच्चे पढ़ने का शौक़ रखते हैं आप उनका भी दाखिला करवा सकते हैं। चल भाई छोटे, तेरा तो इंतज़ाम हो गया, कल से तू जाएगा मदरसतुल मदीना में, पैसों का तो मसला ही हल हो गया। सारी नमाज़ें मैं साथ जमाअत के पढ़ूं, सारी नमाज़ें अल्लाह इबादत में मेरे दिल को लगा दे, अल्लाह इबादत में मेरे दिल को लगा दे। क्या बात है। दावत इस्लामी के तहत हज़ारों मदारिस हैं जिसमें लाखों बच्चे यूँ कह लें कि पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4200 से ज़ायद दावत इस्लामी के तहत मदारिस है। तो बिल्कुल आप भी देखें, अपने मदनी मुन्नों को, बच्चों को मदरसतुल मदीना में ज़रूर दाखिला दिलवाएं। अच्छा, खालिद अहमद भाई हैं, अकबर हुसैन भाई, जिन्होंने अभी कहा था कि कौन सा जो है ना उनकी फरमाइश पूरी नहीं हो रही, तो वो इन्होंने लिखा है कि हसन भाई ने कलाम पढ़ा था जश्न आमद रसूल प्रोग्राम में एपिसोड नंबर 6 में, और अकबर हुसैन भाई ने बोला भी था कि चलाते हैं, फिर नहीं चलाया, फिर डिले हो गया, इस तरह का कुछ। अच्छा जी, हो सकता है वो तैयार जो है वो होगा, रह गया है, माफ़ फरमा दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप बिल्कुल आपको ये इंशाल्लाह हम सेंड कर देंगे। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं कि हमारे एक मशहूर मारूफ नातख़्वा हैं हाफिज़ ताहिर क़ादरी, उन्होंने जो हमारा फ़ाइनल था ज़हनी आजमाइश का, उसके अंदर कुछ अशार पढ़े थे, तो हमसे कहा गया था कि वो आप चलाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके लिए हमने तैयार किए हैं। मुख्तसर ही है, आइए सुनते हैं। अच्छा, सिस्टम कुछ प्रॉब्लम जो है वो कर रहा है, तो जैसे ही मुझे गो हेड देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो हम चलवा देंगे। ठीक है। एक अब्दुल मालिक भाई हैं, कहते हैं सैयद हुज़ैफ़ा भाई को होस्टिंग दें किसी प्रोग्राम की, उनका अंदाज़ बहुत प्यारा है। एक और मैसेज आया है रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें रमज़ान भाई हों, मुबीन भाई हों, निहाल भाई हों और अनस भाई हों। यानी यूँ समझें कि सारे भाई उसमें जमा। किड्स मदनी चैनल के जितने भी होस्ट हैं ना, वो एक प्रोग्राम जो है ना वो करें। ये अमान भाई का मैसेज है। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो इसको हम संभाल के रखेंगे, इंशाल्लाह आने वाले मशवरे में इसको पेश करेंगे। आपके मदनी चैनल के सेट में मदनी चैनल का लोगो भी होना चाहिए। मदनी चैनल का लोगो मतलब ये जो हमारा सेट है इस पर लोगो भी मदनी चैनल का होना चाहिए। तो इतना बड़ा मदनी चैनल का लोगो वैसे सामने तो लगा हुआ ही है, डबल लोगो हो जाएगा। वैसे मैसेज ये आया है कि इस्लामी बहनों जो है वो क्या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत पर व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल पूछ सकती हैं। तो ऐसा तो कोई व्हाट्सअप नंबर दावत इस्लामी की तरफ से नहीं है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का कोई व्हाट्सअप नंबर जो इस्लामी बहनों के लिए हो। हाँ, ईमेल एड्रेस है, उस पर तहरीरी सूरत में आप सवाल लिखकर भेज सकते हैं, तो शायद रिप्लाई की उसमें सूरत बन जाती है। ईमेल एड्रेस अगर है तो हमारे MCR से अर्ज़ के वो ऑन एयर कर दें। अच्छा, एक मैसेज आया है, ये MCR के इस्लामी भाइयों के लिए है, पहले का भी जवाब MCR वाले दे दें तो करम नवाजी है। मैसेज है कि दुरूद पाक वाली जो स्लाइड है वो कह रहे हैं कि ये 24 आवर इसको चलाया जाए, इससे नाजरीन का दुरूद पाक पढ़ने का जहन बनेगा। कह रहे हैं कि मैं भी अल्लाह पाक की रहमत से 313 बार दुरूद पाक पढ़ता हूँ। जब भी दुरूद पाक वाली स्लाइड देखता हूँ तो दुरूद पाक पढ़ने का जज्बा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये 24 आवर तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉलिसी है हमारी मदनी चैनल की, जिस वक्त मदनी चैनल पर कुरान और हदीस बयान हो रही हो
تو اس وقت ہمارا ٹکر ویسے بھی جو ہے وہ نہیں چلتا. عمومی حالت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو یا احادیث بیان ہو رہی ہے یا فقہی مسائل بیان ہو رہے ہو, مدنی مذاکرہ ہو یا اس کے علاوہ, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ نیچے سے ٹکر چل رہا ہوتا ہے تو توجہ بٹنے کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ جب ہماری نعتیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوں تو اس وقت MCR والے کرم فرمائیں اور یہ سلائیڈ اگر درود پاک والی فضائل کی اگر ہے ان کے پاس تو یہ چلا دیا کریں. بہت شکریہ. اب ہم چل رہے ہیں ذہنی آزمائش کے اندر. عبدالحبیب بھائی نے ایک بچے کو انٹروڈیوس کروایا تھا, اس نے ذہنی آزمائش کے لیے کچھ اشعار جو ہے انہوں نے لکھے تھے, ان کے گھر والوں نے لکھے تھے, بار انہوں نے آ کر اسٹیج پر پڑھے تھے, تو وہ الحمدللہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی, تو تیار ہے تو چلا دیں. ایک پروگرام ہے اتنا پیارا جیسے ہو کوئی جگمگ تارا, علم دین کا سمندر لیے یہ پروگرام ہے آیا, ذہنی آزمائش سب کے دلوں میں ہے جگمگایا. اس پروگرام کی ہے کیا ہی شان, کیونکہ عبدالحبیب بھائی ہیں اس کی جان. مقصد ہے اس پروگرام کا علم دین, ہر ٹیم کے فرد ہیں 3 جگمگ جگمگ سیگمنٹس لائے, ذہنی آزمائش سب کو بھائے. یا رب کر لے ذہنی آزمائش کو تو قبول, ان سب کا وشوں کا ہے بس یہی حاصل حصول. اور عبدالحبیب بھائی ہم سب گھر والوں کے لیے مدینہ شریف کی دعا فرمائیں. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو, آپ کے سب گھر والوں کو, ہم سب کو بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ماشاءاللہ, کیا بات. بہت شکریہ. میں رضا بھائی ایک چیز عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ دیکھیں آپ کے میسیجز کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. ہم لوگ بھی انسان ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں, جو ہمارے سوشل میڈیا والے ہیں, انسان ہیں, بعض اوقات بعض چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں, رہ جاتی ہے. گزشتہ تقریباً کچھ سلسلوں سے ایک میسیج آ رہا تھا 2-3 سلسلوں پہلے, نگران شورا نے ایک سلسلہ کیا تھا کیریئر پلاننگ کے حوالے سے, تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ یوٹیوب پر ہمیں مل نہیں رہا, سرچ کر رہے ہیں لیکن آ نہیں رہا. تو میں نے خود ذاتی طور پر پہلے سرچ کیا, اس کے بعد دیکھا تو وہ نہیں آ رہا, تو میں نے اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے معلوم کیا تو وہ بعض اوقات وہ رہ گیا تھا. تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ اس میسیج کی برکت سے وہ جو ہے اپلوڈ جو ہے اس کو کیا گیا اور باقاعدہ الحمدللہ وہ اپلوڈ ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اگر شاید یہ میسیج نہ آتا تو وہ رہ جاتا, اور جو ہے جنہوں نے میسیج کیا الحمدللہ عز و جل, حالانکہ انہوں نے خود دیکھنا ہوگا, اب وہ خود بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اب ان کی برکت سے الحمدللہ یوں سمجھے اپلوڈ ہوا ہے. تو ایسے میسیج آپ اپنے طور پر جو ہے وہ کر دیا کریں, بعض اوقات چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں. اب ہم ایک میسیج پڑھ لیتا ہوں. جی آپ نے اس کا جواب دینا ہے پھر. اچھا. سلام اکبر حسین بھائی, آپ نے تو انس بھائی کے آنے کی خوشخبری سنا دی ہے, اللہ, لیکن ہمارے مدرسے کا ٹائم ہے, آج بھی آپ کے سلسلے کے لیے چھٹی کی ہے. استغفر اللہ. دیکھیں اب جس دن انس بھائی آئیں گے تو پھر چھٹی کرنی ہوگی. عمر کوٹ سے ہیں, جامعہ میں نہیں. دیکھیں پڑھنے کا ہم معاملہ ہے. کسی طرح بھی اس کی جو ہے نا حوصلہ افزائی نہیں کریں گے کہ مدرسے وغیرہ کی چھٹی کی جائے, بلکہ یہ سلسلہ جو ہے ریپیٹ سنڈے کو صبح 6:45 بجے جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ مدرسے یا اسکول کی چھٹی نہ کریں. ہاں, نیند کی قربانی آپ دے سکتے ہیں, دے بھی نہیں سکتے بلکہ یوں سمجھے کہ فجر کی نماز تو الحمدللہ عز و جل پڑھنی ہے. تو عموماً اگر پاکستان کے اوقات کو دیکھیں, کراچی کو یا پنجاب کے, تو فجر کے لیے اگر آپ اٹھیں گے تو آپ یہ سلسلہ ریپیٹ میں 6:45 بجے چل رہا ہوتا ہے, تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے حسن رضا بھی الحمدللہ عز و جل صبح میں جب یہ ریپیٹ چلتا ہے تو اس وقت دیکھتے ہیں. اور ہمیں ایک میسیج یہ بھی تھا کہ جب سلسلہ چل رہا ہو تو اس کا ریپیٹ ٹائم بھی جو ہے وہ MCR والے لگا دیں. تو پہلے ہم نے عرض کی تھی ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو, امجد بھائی نے ان کو MCR والوں کو کہا تھا, تو کوشش کریں کہ ہمارے سلسلے کا بھی ریپیٹ ٹائم صبح 6:45 بجے کی وہ پٹی چلا دیں. ابھی ہم اس وقت جا رہے ایک کلام کی طرف, وہ عمر بھائی نے پڑھا تھا اور وہ عالم تیرا پروانہ سلسلہ ہے اس کے اندر, اور وہ تھا مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر. وہ اگر تیار ہے تو وہ چلا دیں. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ مدینے کا تیار ہے, نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ, فقط نیکیوں
مشکوں کا ایک ہار ہے، اور کچھ نہ سجدوں کی سوغات ہے، نہ کچھ زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، کچھ نہ سجدوں زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر کیا بات ہے. عالم تیرا پروانے کا یہ کلپ تھا. سوال یہ آیا ہے مختلف جگہوں سے آیا ہے کہ ذہنی آزمائش کے بعد ایک ٹیم کے ساتھ پروگرام ہوا تھا تو کیا اس بار نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، اور گزشتہ سلسلے میں میں نے عرض کی تھی کہ غالباً 23 فروری ہے منگل کا دن جو عالم تیرا پروانہ کا دن ہے، اس میں یہ پورا سلسلہ ہوگا اور اس کو سلمان بھائی اس کو ہوسٹ کریں گے، اور ذہنی آزمائش کی جو ٹیم ہے بیک اینڈ پر جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ الحمدللہ عبدالحبیب بھائی یہ سلسلہ کریں گے. تو آنے والا جو منگل ہے عالم تیرا پروانہ سلسلہ کی جگہ پر یہ سلسلہ ہوگا. گزشتہ جب ہوا تھا سال وہ کھلے آنکھ کی جگہ پر ہوا تھا، تو اس مرتبہ یہ ہوا تھا. میں نے گزشتہ سلسلے میں اس کا عرض بھی کیا تھا. اچھا، چونکہ ذہنی آزمائش کا تذکرہ چل رہا ہے تو ہمیں ایک فرمائش وہ کافی یوں سمجھے پینڈنگ چل رہی ہے، وہ یہ تھی کہ گنبد خضرا سے مس ایک سیڑھی جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ الحمدللہ ذہنی آزمائش کے ایک سیزن میں وہ لایا گیا تھا، اور الحمدللہ عبدالحبیب بھائی نے زیارت بھی جو ہے وہ کروائی تھی، اور یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ دکھائیں الحمدللہ عز و جل. تو وہ ہم نے تیار کیا ہے، وہ چلا دیں. مدنی چل کے ناظرین، ہم جو آپ کو تبرک دکھانے جا رہے ہیں، آئیے اس سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ تبرک کیا ہے. دے دیسی ہم کو ایمان و یقین کی روشنی، دے دیسی ہم. گنبد خضرا کا آپ نے دیدار کیا، آپ کو ایک سیڑھی نظر آ رہی تھی. دوبارہ تھوڑا سا دکھا دیں تاکہ اب یہ سیڑھی دیکھ رہے ہیں ہم جس میں یہ اسلامی بھائی چڑھ کر رنگ وغیرہ مبارک برکتیں لے رہے تھے. اس سیڑھی کا ہمیں ایک حصہ بلکہ کچھ حصے مل گئے الحمدللہ، اور اب آپ اس کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، کیسی خاص نسبت جو ہے گنبد خضرا، یہ اس سیڑھی کا جو پیس ہے، یہ مبارک پیس، اس پہ رنگ بھی گنبد خضرا والا موجود ہے. سبحان اللہ، یعنی یہ تو کیا بات ہے، گھر میں رکھیں تو برکت، قبر میں لے جائیں تو کیا کام دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ دیکھیں، جو رائٹ پہ آپ دیکھیں گے جس پہ لوگ چڑھیں وہ والی نہیں، آپ رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں ایک چھوٹی سیڑھی ہے جو گنبد خضرا جانے کے لیے 6 سٹیپس ہیں. یہ وہ والی سیڑھی کا پیس ہے، کیونکہ یہ رنگ کے لیے جو سیڑھی ہے یہ تو عارضی طور پہ لگائی گئی تھی، مگر یہ سیڑھی اب بھی گنبد خضرا پر ہوتی ہے لیکن عرصے کے بعد اسے تبدیل کیا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ پیس ہمارے پاس کیسے آیا، کیونکہ یہ بھی بعض اوقات تشویش ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس کئی ایسے عاشقان رسول ہیں جو حرمین طیبین میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، کئی تو وہ ہیں جو حرمین طیبین میں کام کرتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. تو فی سبیل اللہ اس طرح کے جب تبرکات نکلتے ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ دعوت اسلامی والے ان تبرکات سے بڑا زبردست نیکی کی دعوت کا فائدہ لیتے ہیں، تو بیچارے وہ ہمیں تلاش کر کے پہنچاتے ہیں. اللہ ان کو بھی اس کی بہت جزا عطا فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ جو ہے کوئز ایپلیکیشن کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں کہ کوئز ایپلیکیشن پر سوال نہیں ہوگا، اس طرح سے کچھ چیزیں، تو وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے عمران بھائی کو تاکہ وہ اس کو ہمیں جواب دے سکیں. ٹھیک ہے. ایک میسیج یہ تھا کہ مسائل کا حل
پروگرام کے حوالے سے سنڈے کو آتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کو چینج ہونا چاہیے. اچھا میں یوں عرض کر دوں کہ شاید یہ ابھی 2-3 سنڈے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مسائل کا حل چلے گا، اور اس کے بعد تو آپ دیکھ لیں رجب جب ختم ہوگا، شعبان المبارک کا مہینہ ہوگا، ہو سکتا ہے تو پھر یا تو شعبان میں ہی جو ہے وہ یہ اتوار کا جو سلسلہ ہے، یہ یوں سمجھے کہ نگران شورا کی اپنی تنظیمی مصروفیات ہے، تو جس کی وجہ سے نگران شورا یہ سلسلہ نہیں کریں گے، تو اس جگہ پر کوئی نیا پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن ہماری مجلس جو ہے وہ کر رہی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اتوار کو اس کی جگہ پر یہ اللہ نے چاہا تو اب چلے گا. ابھی ہم چل رہے ہیں ذہنی آزمائش میں. آصف بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا کہ کس کے در پہ جاؤں، یہ بھی ہم سے فرمائش کی گئی تھی، تو تیار تو چلا دیں. اس کے در پر جاؤ تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤ تیرا آستانہ چھوڑ کر، مر جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے گئے حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے گئے حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انس بھائی کے کلام کی بھی بہت ساری جی انس بھائی کے کلام کیونکہ ہمارے اس سسٹم کا کچھ تھا، اگر وہ ایک دو ہم نے تیار کیے تھے. ایک تو تھا چھوڑ فکر دنیا کی، ایک یہ ہے، اور ایک فاصلوں کو خدا را مٹا دو. تو یہ ان میں سے جو تیار ہے وہ فوراً دکھا دیتے ہیں، اور اب چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے تو آپ کو پتہ ہے ہم جلدی جلدی جو ہے اپنی باتیں کم کریں گے اور یہ چیزیں دکھائیں گے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے گئے مصطفیٰ غلاموں کے، مصطفیٰ غلاموں کے قسمت سے بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت سے بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر، چھوڑ فکر، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی. اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں، مصطفیٰ بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں، مصطفیٰ بلاتے
بہت ساری فرمائشیں تھیں انس بھائی کے کلام کی ہیں، تو ایک کلام سنا دیا، چلیے ایک اور بھی تیار کیا ہوا انشاءاللہ موقع دیکھ کر کچھ 2-4 میسیجز ہیں میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں ہے ٹائم ملے گا نہیں ملے گا، پھر انشاءاللہ فرمائشوں کی طرف. ایک میسیج ہے، روحانی علاج کی طرح گھریلو علاج کا بھی الگ سے ایک پروگرام ہونا چاہیے، اگر نہیں ہو سکتا تو روحانی علاج میں ہی مرج کر دیں. بہرحال مشورہ ہے انشاءاللہ عز و جل عرض کریں گے کہ اگر اس میں ممکن ہوا، کیونکہ ہمارے خلیل بھائی ہیں وہ گھریلو نسخے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں. کل آنکھ میں میرا تحفہ نکلا تھا، بنت میر حسن ہے، یہ مکمل پتہ بھی لیا گیا تھا مگر تحفہ نہیں ملا، تو میں نے ابتداً سید یوسف سے رابطہ کیا اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلے آنکھ کی جو ٹیم ہے یہی اس کو دیکھتی ہے، ہمارا مطلب اس میں معاملہ نہیں ہے. تو میں نے سلمان بھائی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ عز و جل اس کو چیک کر لیتا ہوں. یعنی ان کا تحفہ بھی نکلا، ان سے رابطہ بھی کیا گیا، پتہ بھی دیا گیا، لیکن تحفہ نہیں ملا، تو سلمان بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ عز و جل میں معلومات کر لیتا ہوں. اچھا ایک میسیج ہے، بچوں کی شام پہلے 5 بجے چلتا تھا اور اب 5:35 پر ہماری لائٹ نہیں ہوتی، تو اس کا عرض کروں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ نمازوں سے متعلق ہے ہماری ٹائمنگ، کیونکہ فیضان مدینہ سے ملحق ہی قریب میں ہی جو ہے وہ اسٹوڈیو ہے، تو عصر کی نماز کا وقت جیسے جیسے آگے ہوتا چلا جاتا ہے تو اسی طرح سلسلوں کی ٹائمنگ بھی اسی طرح ویری کرتی ہے. تو بہرحال ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ مدینہ یاد آیا ہے. یہ یاد خدا و مصطفیٰ میں اشفاق بھائی، عارف بھائی، محمود بھائی نے مل کر پڑھا تھا، الحمدللہ یہ تیار کیا ہے. تیار اگر ریڈی ہے تو چلا دیں. نور مدینے کر خوش چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو. ساری مستی مدینے گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے گلیوں ہے، ساری مستی مدینے گلیوں ہے، سارے سارا مدینے میں گئے. دل بھی صدقے کیا واردی اپنی جارو، تسکین پائے تو پائے رو، تسکین پائے تو پائے، کس طرح دور رہ جیے ہم یہاں، کس طرح دور رہ جیے ہم یہاں، کس طرح دور رہ جیے ہم یہاں. جب سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ
ماشاء اللہ. مدینہ یاد آیا ہے. فیضان رضا بھائی ہیں، کہتے ہیں رکن شورا حاجی فضیل کو بھی روحانی والے سلسلے میں بلوائیں. اسی طرح عظیم وارث ہیں، کہتے ہیں یوم دعوت اسلامی 2 ستمبر کی محفل نعت مجھے نہیں ملی، نہ یوٹیوب پر نہ FB پر، پلیز رہنمائی فرما دیں. تو اس کا بھی انشاءاللہ معلوم کر لیتے ہیں. مریم کی باتیں ایپیسوڈ نمبر 53 میں پڑھا گیا کلام چلا دیں. کون سا کلام پڑھا گیا تھا اگر یہ بھی آپ بتا دیں تو اچھا ہو جائے گا. عمر عثمان بھائی ہیں گجرات سے. مزید عبد المالک بھائی ہیں، کہتے ہیں آپ کے نیکسٹ پروگرام کا ابھی سے بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہے. کیا بات ہے، آپ نے جو ہے نا وہ انتظار کروا دیا لوگوں. جی بالکل، آپ نے انتظار کروا دیا ہے. فرمائشیں آنا ہوگا. اب یہ سوچ رہا ہوں کہ فرمائشیں الگ الگ کیسے کریں گے، اب مل کے آ رہی ہیں نا، تو سوچا سارٹ آؤٹ کرنا بھی ایک کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جا رہے ہیں. جنید شیخ بھائی کا ایک کلام ہے، وہ نماز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سلسلوں میں بار بار میسیج آتا رہا، تو وہ ہم پہلے بھی اپنے سلسلے میں چلا چکے تھے تقریباً 1 سال پہلے. تو مارچ کے مہینے میں چلایا تھا، فروری ہے تو وہ تیار ہے. آئیے دیکھتے ہیں. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھے، جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھے، دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. ماشاء اللہ. ایک فرمائش آئی ہوئی ہے کہ اشفاق بھائی کا کوئی کلام معراج شریف کے حوالے سے سنائیں، تو کوئی ہے معراج شریف کے حوالے سے؟ معراج شریف کے حوالے سے ہم نے ایک کلام ہے، یہ کافی سلسلوں سے پینڈنگ ہے صف آرا سب حور و ملک. یہ اشفاق بھائی اور محمود بھائی نے غالباً مل کر جو ہے وہ پڑھا تھا، اور یہ 40 پر ہے، تو یہ ریڈی ہے، تو اس کو چلا دیا جائے. صف آرا تصور کیجیے ملک ہے، صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ایک دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر، جبریل امی حاضر ہو کر، معراج کا
مجدہ سناتے ہیں جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے فردوس بری سے لے آئے بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دھونا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ معراج شریف کی بھی آمد ہے. کہا یہ جا رہا ہے معراج کے حوالے سے کڈس پروگرام بھی ہو تو مدینہ بالکل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ایف پی سی ہوگی, سارے معاملات ہوں گے انشاءاللہ. دھوم دھام سے معراج شریف بھی بنائیں گے. عمر عثمان بھائی نے کہا تھا جس کلام کا انہوں نے کہا ہے درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا. مریم کی باتیں ایپیسوڈ نمبر 53 میں پڑھا گیا ہے. اور ایک اور کلام کی فرمائش ہے میں لج پالاں. یہ بھی غالباً ہم پہلے چلا چکے ہیں. اب ایک ظاہری بات سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. یاد خدا و مصطفیٰ میں کوئی گل باقی رہے گا جو ہے وہ اپنا یہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں سب کلام ہی سنایا ہے. اللہ آج تقریباً کلام ہی چیز ہے. کلام ہے, ساتھ میں جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی کا کلپ ہے, اس کے ساتھ مدرسۃ المدینہ والا خاکہ ہے. ایسا تو نہ کریں نا سر آپ. لگ رہا ہے آج ناظرین جو ہے نا دل کھول کے کلام کی فرمائشیں پوری ہوئی ہیں. اکثر یعنی یہ دیکھیں یہ فارمیٹ ناظرین کا ہے. ناظرین جو فرمائش کریں گے ہم وہ لے کر جو ہے وہ اپنا آئیں گے. وہ گلدستوں کا کہتے ہیں, ہم گلدستے لے کر آتے ہیں. تو اگر یہ کلام ہے 1 منٹ 29 سیکنڈ کا تو یہ ریڈی ہے, تو یہ چلا دیں انشاءاللہ. اس کے بعد قرآن دازی. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. دم کا چہچہا یعنی تھوڑی دیر کا شور ہے, تھوڑی دیر کا شور ہے, اس کے بعد سناٹا چھا جائے گا, ویرانی آ جائے گی. ہم سفیروں چمن رہ جائے گا, بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. سلسلے کا وقت آخر ہی بالکل ختم ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ ہم قرآن دازی جو ہے وہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوال آپ سے پوچھیں گے. اور انشاءاللہ قرآن دازی کے لیے جو نام ہے وہ جو ہے ہمیں دکھا دیے جائیں. قرآن دازی کا انداز ناظرین کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈیجیٹل ہوتا ہے. جب تک ہماری یہ ونڈو دکھائیں تب تک جو نئے ناظرین ہیں ان کو عرض کرتے چلیں گے تھوڑا سا ڈیجیٹل انداز ہے. اور نام اسکرین پر چلیں گے, یہ مختلف نام ابھی آپ دیکھیں گے. تو یہ تقریباً جتنے بھی نام ہیں نا یہ 5-7 سیکنڈ کے اندر پورے ہو جاتے ہیں اور 2-3 دفعہ یہ اسکرول ہو جاتے ہیں. اب جہاں مدینہ کہیں گے ہمارے اکبر حسین بھائی وہاں یہ رک جائیں گے. جن کا نام نکلے گا ان تک تحفہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. جی اکبر حسین بھائی. جی مدینہ نوید رضا عطاری ہیں قبولہ سے, ان کا آج کے سلسلے میں انعام نکلا ہے. انشاءاللہ تبرکات ان کو بھیجنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.